کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کن کن چیزوں میں تکبر انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج سے ہم روحانی بیماریوں کی بابت سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں وہ ہمیں کیا کیا نقصان دیتی ہیں، اور ان کی کیا کیا نحوستیں ہیں جو ہماری جسمانی حالت کو بھی خراب کرتی ہیں اور ہماری ایمانی اور روحانی حالت کو بھی خراب کرتی ہیں۔ ان سے کیسے بچا جائے اور وہ کون کون سی بیماریاں ہیں، ان پر ہم انشاءاللہ تعالی مختصر بات کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے تکبر کے اعتبار سے کہ تکبر کیا چیز ہے۔ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی، ایمان جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ عظیم دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور یہ اسلام نہ صرف ہمیں عبادات کی طرف متوجہ کرتا ہے بلکہ یہ عبادات سے زیادہ ہمیں معاملات اور معاشرت کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے، اور انہی اخلاقی اور معاشرتی امور میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ عاجزی اور انکساری ہے، اور اس کی ضد تکبر اور گھمنڈ ہے، غرور کرنا ہے، جو تمام گناہوں اور برائیوں کی ابتدا ہے باعتبار اخلاق، کہ تکبر اتنی بری بیماری ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے ہمیشہ کے لیے، فبئس مثوى المتکبرین، اللہ فرما رہے ہیں کہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ ہم آگے چل کر کون کون سے تکبر ہیں، تکبر کی کیا کیا اقسام ہیں، ان کو بھی بیان کریں گے، اور اسی پر نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ، وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی وعید ہے تکبر کے اعتبار سے۔ اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ متکبر کا ٹھکانہ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے، دوزخ متکبر کا ٹھکانہ ہے، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ تکبر ہے کیا، تکبر کی تعریف کیا ہے۔ تکبر اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے جس میں سادی سی بات کی ہے کہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، اور اگلے کو کمتر سمجھنا، اس کو اپنے سے کم سمجھنا، اس کو نیچا سمجھنا۔ اور صحیح مسلم میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کیا ہے کہ انسان حق کو رد کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، لوگوں کو کم سمجھے، یہ تکبر ہے۔ اور تکبر کی کتنی اقسام ہے، یعنی کن کن چیزوں میں تکبر انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، یہ مختصر سا ملاحظہ فرمائیے۔ ہم نے اس کی 10 اقسام بنائی تکبر کی۔ اس میں پہلی قسم علم کا تکبر، کہ اپنے آپ کو علم کل سمجھنا اور دوسروں کو بیوقوف اور جاہل سمجھنا، یا جیسے ہمارے یہاں عموماً ایک جملہ ہوتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، اچھا اب میں تم سے سیکھوں گا، اب تم مجھے بتاؤ گے، اس طرح کی چیزیں، یہ علم کا تکبر ہے۔ نمبر 2، عبادت کا تکبر،
اپنی نیکیوں پہ گھمنڈ کرنا کہ میں تو بڑا صوم و صلات کا پابند ہوں، میں تو نوافل پڑھتا ہوں، میں تو تہجد پڑھتا ہوں، فلاں کو دیکھو وہ اس طرح کا ہے، فلاں کو دیکھو وہ اس طرح کا ہے، اپنی نیکیوں پہ گھمنڈ کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ یاد رکھیے، نیکی کرنا آسان ہے میرے دوستو، نیکی کا بچانا بہت مشکل ہے۔ اور جنت یا انعامات کے وعدے اللہ اور اس کے رسول نے جو کیے ہیں وہ فقط نیکی کے کرنے پر نہیں ہیں، وہ نیکی کے بچانے پر ہیں، کہ نیکی بچا کر لے جانے پر انعامات کا وعدہ ہے۔ تو نیکیوں پہ گھمنڈ نہیں، بلکہ جو شخص زیادہ نیکی کرنے والا ہے اس کی طبیعت میں زیادہ عاجزی ہوتی ہے، وہ دوسروں کو اپنے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، چاہے جائے کہ وہ عمل میں اس سے کمزور ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے عمل پر گھمنڈ نہیں کرتا، اپنے عمل پر اتراتا نہیں ہے کہ مجھے دیکھو میں تو ایسا کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، نمبر 3، حسب و نسب کا تکبر، اپنے خاندان قبیلے کا تکبر، کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، میرا عالی نسب ہے، عالی حسب ہے، میں فلاں نسبتیں رکھتا ہوں، میں یہ ان نسبتوں کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا۔ الحمدللہ بہت اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس تو ایمان کی دولت ہے، ایمان کے اندر ہمارے پاس اکثر مسلمانوں میں الحمدللہ یہ چیز نہیں ہے، اور ہم جو جماعت کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ عیدین کے اجتماعات میں جاتے ہیں، ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے جھوٹے میں اللہ کے نبی نے شفا بتائی ہے، یہ چیزیں تکبر کو ختم کرتی ہیں۔ لیکن اسلام میں رہ کر بھی اگر کوئی شخص حسب و نسب کی وجہ سے تکبر کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے تو اس سے بڑھ کر کوئی رذیل نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو غیر مسلموں کے اندر، ہندوؤں میں یہ چیزیں اچھوت اور فلاں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ میں برہمن ہوں، وہ جو ہے نا اچھوت ہے، یہ ایسا ہے، یہ چیزیں ان میں ہیں، مسلمانوں میں نہیں ہیں۔ تو حسب اور نسب کا تکبر بھی کبھی زندگی کے اندر پیدا نہ ہونے پائے۔ نمبر 4 پر مال و دولت کا تکبر، اگر اللہ رب العزت نے پیسہ دے دیا، اللہ رب العزت نے گھر بار دے دیا، بینک بیلنس دے دیا، گاڑی دے دی، کوئی چیز دے دی، تو اب دوسروں کو وہ حقیر سمجھے، اپنے پیسے کے بل بوتے کے اوپر دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کرے، اپنے ملازموں کے ساتھ بدتمیزی کرے، اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کے ساتھ بددیانتی کرے، بدتمیزی کرے، یہ مال و دولت کا تکبر ہے کہ میرے پاس تو پیسہ ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس سے بڑا رذیل شخص بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک مال و دولت دنیا کی وقعت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے مال و دولت کے اوپر تکبر کرنا یہ بھی انتہائی نالائقی اور بے شرمی ہے کہ مال ایک دن چھٹ جائے گا، ایک دن ختم ہو جائے گا، مال ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ مال کا تکبر انتہائی برا تکبر کی پوری بیماری جو ہے وہ بڑی بری ہے، اس میں ہر قسم بڑی بری ہے۔ تو مال کا تکبر یہ ہے کہ اپنے دھن دولت کے اوپر اترانا اور اس کے اوپر نمائش کرنا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو حقیر سمجھنا اور لوگوں کو خریدنے کی سوچ رکھنا اور بہت ساری چیزیں۔ اللہ رب العزت تمام تکبر کی اقسام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 5 پر عہدہ اور منصب کا تکبر، کہ میرے پاس کوئی عہدہ آ گیا، کوئی میرے پاس طاقت آ گئی، میں کسی سٹیٹس پر چلا گیا، کہیں میں آفیسر بن گیا، کہیں مینیجر بن گیا، کہیں کچھ بن گیا، وہ کسی بھی اعتبار سے ہمارے پاس کوئی عہدہ آ جائے، کوئی طاقت آ جائے، کوئی منصب آ جائے، اس کا نشہ میں گم ہو جانا، جانتے ہو مجھے میں کون ہوں، میں فلاں ہوں، میں یوں کر دوں گا، یہ عہدے اور یہ بھی ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں ہے، یہ بھی ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز بھی آپ کو آپ کے عہدے سے فارغ نہ کرے، موت آپ کو فارغ ضرور کر دے گی۔ اور یاد رکھیے کہ آپ کے عہدے اور منصب کے اوپر ہوتے ہوئے آپ کے اس نشے کو کوئی اور نہ توڑے تو نہ توڑے، موت توڑ دے گی، اللہ کا امر توڑ دے گا، اور قبر کے اندر پھر سختی ہے اور جہنم کا داخلہ پھر پکا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرمانے فبئس مثوى المتکبرین۔ تو عہدے اور طاقت کا، منصب کا تکبر، اس کا نشہ، اس سے بھی اللہ محفوظ فرمائے۔ خوبصورتی، جسمانی طاقت، جسمانی جو ہمارا ایک وجاہت ہوتی ہے، اس کا تکبر، رنگ کا تکبر، کہ تھوڑا سا فیئر کلر ہے اور دوسرا جو ہے وہ تھوڑا ماند کلر کا ہے، ہلکے کلر کا ہے، یا چہرے کی بناوٹ کے اعتبار سے یا جسم کی بناوٹ کے اعتبار سے دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور حقیر سمجھتے ہوئے پھر ہم ان کو برے القابات سے بھی پکار دیتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا۔ اب یہ کتنی بری بیماری ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ،
کہ برے القاب سے مت پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. کتنی سخت بات ہے. تو یہ جسم، یہ ساری چیزیں، یہ رنگ، یہ سب کچھ شباہت یہ اللہ کی عطا کردہ ہے. اس کو ایک دن ڈھل جانا ہے. تو کسی ڈھلے ہوئے کو اپنی وجاہت کی وجہ سے حقیر سمجھنا، یہ انتہائی بے شرمی اور نالائقی کا عمل ہے. اور نمبر 7 پر نصیحت قبول نہ کرنے کا تکبر. یہ بھی کب ہوتا ہے؟ جب علم کا تکبر ہوتا ہے، کہ کوئی آپ کو نصیحت کرنے لگے تو آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ مجھے پتہ ہے سب کچھ، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یا مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کی نصیحتوں کی، مجھے سب کچھ پتہ ہے. ہم اپنے بڑوں کو اکثر یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے زیادہ آپ کی باتیں سننے کی، آپ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں، مجھے بہت کچھ پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین سراسر خیر خواہی یعنی نصیحت ہے. الدین النصیحہ، مطلب یہ کہ نصیحت ایک خیر خواہی ہے، اور خیر خواہی ایک دین ہے. اور دین کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ جو لوگوں کی بھلائی چاہے. تو کسی کو بہترین نصیحت کرنے والا وہ بھلائی کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کی بھلائی کے جواب میں بھلائی کرنا، یہ ہے عاجز انسان کی علامت. اور اگر وہ نصیحت سے روگردانی کرتا ہے یا نصیحت قبول نہ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے تو یہ متکبر شخص ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ متکبر آدمی کی علامت یہ ہے کہ وہ بات سنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، بات سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یعنی وہ خود تو کسی بھی لہجے میں کسی سے بات کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا اس سے کرے تو وہ فوراً برا مان جاتا ہے، اس کی طبیعت پر بوجھ پڑنے لگتا ہے، کیونکہ وہ سنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اونچا بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن اگر کوئی اور اونچا بول لے تو اس کو سننے کی اور اس کو برداشت کرنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا. تو ایسا شخص بھلائی کے اوپر نہیں ہے. اور یہ چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ یہ چیزیں یا علم کے اعتبار سے پیدا ہوتی ہیں، دولت کے اعتبار سے پیدا ہوتی ہیں، یا یہ جاہ و جلال اور عہدہ اور منصب کے طاقت کے اعتبار سے پیدا ہوتی ہیں کہ انسان کسی کی بات سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. ایسا شخص متکبر ہے. اور نمبر 8 اپنی غلطی پر معافی نہ مانگنا. یعنی غلطی ہو گئی، اب غلطی کو ایڈمٹ نہیں کر رہا، اور بلکہ کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے یار میں نے کر دی ہے نا، ٹھیک ہے جاؤ جو کرنا ہے کر لو. یہ تکبر ہے کہ ایک تم غلطی کر رہے ہو، جیسے ہمارے یہاں ایک مثال دیتے ہیں، ایک چور اوپر سے چتر، کہ ایک تم غلطی کر رہے ہو پھر اس کو ایڈمٹ نہیں کر رہے ہو. تو غلطی کو ایڈمٹ کرنا، غلطی کو قبول کرنا، اور اگر غلطی ہوگی معافی مانگنا. یاد رکھو معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا بھائی، معافی مانگنے سے انسان بلند ہوتا ہے، انسان معافی مانگنے سے بڑا ہوتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ بڑا اگر غلطی کر لے تو اس بڑا بھی معافی اگر چھوٹے سے مانگ لے تو وہ بڑا مزید بن جائے گا. ہمارے ہاں یہ عجیب مزاج ہوتا ہے کہ بڑا معافی نہیں مانگتا، چھوٹے کو متوجہ کیا جاتا ہے، چلو کوئی بات نہیں وہ بڑا ہے تم معافی مانگ لو. کیوں بھائی؟ اگر بڑے نے غلطی کی ہے تو معافی بڑا مانگے، چھوٹے نے غلطی کی ہے تو معافی چھوٹا مانگے. ہر شخص اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنے کے بعد اس پہ معافی مانگنے کی صلاحیت کو اپنے اندر پیدا کرے. اگر نہیں کر رہا تو یہ تکبر کی علامت ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور معافی مانگنے والا تو اللہ کو پسند ہے، اور پھر معاف کرنے والا بھی اللہ کو پسند ہے. یہی اس طرح کہ اگر معافی مانگ رہا ہے کوئی شخص تو اس کو معاف نہ کرنا یہ بھی تکبر ہے. معاف کر دینا، اس کے اوپر درگزر کرنا، اس پہ چشم پوشی کرنا، پردہ ڈالنا، یہ بھی ایمان کی علامت ہے، اور نہ کرنا یہ تکبر کی علامت ہے. نمبر 9 پر لباس، اپنا اسٹیٹس، سٹائل، لیونگ سٹائل، اپنے رہن سہن، اس چیز کا تکبر کہ میرا بڑا اعلیٰ لباس ہے جی، میں بہت اعلیٰ لباس پہنتا ہوں، اس کو دیکھو اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے. یہ اللہ کو ناپسند ہے. یہ چیز اللہ عز و جل کو ناپسند ہے کہ اپنے لباس پر آپ کروڑ روپے کا لباس پہنیں، آپ اربوں روپے کا لباس پہنیں، کوئی قباحت نہیں، اسلام آپ کو اس سے منع نہیں کرتا. آپ اچھے سے اچھا لباس پہنیں، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنیں، لیکن کسی ہلکے لباس والے کو کمتر نہ سمجھیں کہ اس کے کپڑے دیکھو کیسے ہی فقیر بن کے آ گیا ہے، یہ یوں بن کے آ گیا ہے. اس چیز کی اجازت آپ کو اسلام نہیں دیتا. آپ خود کروڑ کا لباس پہنیے، لاکھ کا پہنیے، اپریشیٹ کرتا ہے اسلام اچھا لباس پہننے کو، لیکن کم درجے کا لباس پہننے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، مطلب یہ کہ اس کی نظر دولت کے اوپر ہے، اس کی نظر ایمان پر نہیں ہے. اور یاد رکھیے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، ولا ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے.
ہو سکتا ہے میں نے اعلیٰ لباس پہنا ہوا ہو اور میں جس کو حقیر سمجھ رہا ہوں لباس کی وجہ سے اس کا دل اتنا منور ہو، اس کا اسٹیٹس اللہ کی نظر میں اتنا بلند و بالا ہو کہ میں اس کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے گندی نالی میں گر جاؤں۔ تو اس لیے لباس کا تکبر اور رہن سہن کا تکبر، اس سے بھی بچنا۔ کبھی اپنے گھر پر، اپنی مال دولت پر، اپنی کسی چیز پر کسی بڑائی نہ کرنا اور دوسرے کو کمتر نہ سمجھنا، یا دوسرے کو یہ کہنا کہ اس کو یہاں نہیں، اس کو وہاں بٹھاؤ، یہ اس کے قابل ہی نہیں، ایسی سب چیزوں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اس میں آخری قسم تکبر کی کہ دین کی بات سننے کے اعتبار سے تکبر اختیار کرنا۔ یہاں پہ میں دو چیزیں عرض کروں گا۔ ایک، کوئی شخص آپ کو دین کی بات کر رہا ہے، آپ پرے ہٹ رہے ہیں، آپ اگنور کر رہے ہیں، یا ہمارے معاشرے میں معذرت کے ساتھ کیا چلتا ہے، یہ مولویوں کی باتیں دفع کرو، یعنی قرآن سنایا، حدیث سنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، اس کو جھٹلا دیا یا اس میں تعویل شروع کر دی یا اس سے روگردانی کر رہی۔ اس کو اللہ قرآن میں فَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، اللہ کی باتوں کو۔ کہ کوئی شخص آپ کو دین کی بات کر رہا ہے، نیکی کی بات کر رہا ہے، نیکی کی طرف بلانے کی بات کر رہا ہے، آپ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے یہ آپ کا فعل ہے، لیکن آپ اس کی بات کو لیں، محبت سے سماعت کریں۔ اور اسی طرح دین کی بات کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اس خوبصورت انداز میں بات کرے، اس محبت بھرے انداز میں بات کرے کہ اگلے کے دل میں سرایت کر جائے، کہ وہ اس سے روگردانی کرنے والا نہ بنے، یا وہ اس سے اریٹیٹ نہ ہو کہ یار یہ کس لہجے میں بات کر رہا ہے۔ کسی کو نماز کی دعوت دینی ہے، کسی کو دین کی دعوت دینی ہے، کسی کو اللہ رسول کی طرف بلانا ہے، کسی کو حلال کی طرف بلانا ہے، کسی کو کسی بھی محبت کے ساتھ، اس کو ذلیل کر کے نہیں، اس کو خوار کر کے نہیں۔ جیسے کدی نماز بھی پڑھ لیا کرو بھول کے، تسی انج بھی کر لیا، یہ نہیں، بلکہ اس کو محبت سے، اس کے لیے دعا مانگنا، اس سے بات کرنا۔ اور سننے والے کو کیا چاہیے کہ وہ اس سے روگردانی نہ کرے، اس سے وہ ایسا رویہ اختیار نہ کرے کراہت والا کہ جو اللہ کو ناپسند ہو۔ تو اس لیے مختصر طریقے پر ہم نے یہ 10 اقسام تکبر کی آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اور ان ساری اقسام کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور قرآن کریم کی آیات کو بھی ذہن میں رکھیے۔ جو میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کہ متکبرین کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اور اللہ رب العزت ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تمہارا رب متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتے، جس طرح شیطان نے تکبر کیا۔ اب دیکھیے، شیطان عابد بھی ہے، عالم بھی ہے، عارف بھی ہے، عاشق نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ عاجز نہیں ہے۔ یعنی وہ عالم تھا اتنا بڑا کہ فرشتوں کا استاذ، وہ عابد تھا اتنا کہ اس نے کوئی چپا نہیں چھوڑا جہاں عبادت نہ کی ہو، وہ عارف تھا جتنا اس کو قربت حاصل تھی کسی کو حاصل نہیں تھی، عاجز نہیں تھا۔ جیسے ہی اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے کیا کہا کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا، کہ مجھے تو آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ اس چیز کا تکبر لے کر وہ اپنے ساری زندگی کے لیے اللہ نے اس کو رذیل کر دیا، اللہ نے اس کو رجیم قرار دے دیا، دھتکارا ہوا قرار دے دیا۔ تو تکبر اتنی بری علامت، اتنی بری چیز ہے تکبر۔ ترمذی شریف میں ایک روایت آتی ہے، فرمایا کہ تکبر کرنے والے قیامت کے دن کیڑوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، کیڑوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے کہ لوگ ان کو پاؤں تلے روند دیں گے۔ کتنی ذلت ہے! اور اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے یہ تکبر، اور اللہ کو یہ تکبر، اللہ رب العزت کو اچھا لگتا ہے۔ بندے کو تکبر اچھا نہیں لگتا، کہ جس کو اپنی موت کا ہی پتہ نہ ہو، جو اپنے پورے وجود کے اندر گند کا ڈھیر اٹھا کر چل رہا ہو۔ وہ جیسے ایک اللہ والے کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اللہ والے کہیں سفر کر رہے تھے، تانگے پر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کوچوان ہوتا تھا جو تانگا چلانے والا، اس نے وہ اپنا وہ جو اس کی چھڑی سی ہوتی تھی اس نے یوں کی تو ایک صاحب کو لگ گئی۔ تو انہوں نے بہت تیش میں آ کر اس کو کہا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ قریب ایک اللہ والے بیٹھے تو انہوں نے فرمایا، صاحب میں جانتا ہوں آپ کون ہیں۔ کہا کون ہوں میں؟ بہت خوش ہوا کہ اس کو معلوم ہے میں کون ہوں۔ انہوں نے کہا صاحب آپ گند کا ڈھیر ہیں۔ تو وہ تھوڑے تل ملائے، انہوں نے کہا صاحب میں نے غلط تو نہیں کہا، آپ کی آنکھوں سے بھی گند نکلتا ہے، آپ کے ناک سے بھی گند نکلتا ہے، آپ کے منہ سے بھی گند نکلتا ہے، آپ کے کانوں سے بھی گند نکلتا ہے۔ انسان کے ہر جو سوراخ اس کا ہے اس سے گند ہی نکلتا ہے۔ کہیں سے اس کا جسم کٹ جائے تو وہاں سے بھی گند ہی نکلتا ہے۔ کوئی کسی کا خون نہیں پی سکتا، کوئی کسی کا کچھ نہیں پی سکتا،
تو انسان تکبر پھر اس کو زیب نہیں دیتا. تکبر تو اللہ رب العزت کی شایان ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو لہٰذا تکبر سے ہمیشہ بچ کے، اور اس سے بچنے کے لیے کیا عمل ہم کریں؟ نمبر 1، ہم اللہ رب العزت کے ساتھ دوستی کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں. اور نمبر 2، ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے نیچا سمجھیں، چاہے آپ جتنے مرضی بڑھیں، آپ جتنے مرضی بڑے علامہ ہیں، آپ جتنے مرضی بڑے عابد ہیں، زاہد ہیں، دولت مند ہیں، جاہ و جلال والے ہیں، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھیں. میرے شیخ حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے، میرے عزیز، سڑک پر بیٹھے ہوئے بھنگی کو بھی اپنے سے اچھا سمجھو. سڑک پر بیٹھے ہوئے بھنگی کو بھی اپنے سے اچھا سمجھو. یعنی میری طبیعت میں یہ بات آ جائے کہ ہر دوسرا مجھ سے اچھا ہے، میں کمزور ہوں. ہمیشہ دوسروں کی اچھائیاں دیکھنے والا عاجز ہوتا ہے، اور ہمیشہ دوسروں کی برائیاں دیکھنے والا متکبر ہوتا ہے، حاسد ہوتا ہے. آخری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ متکبر انسان وہ لوگوں کے دل سے بھی اتر جاتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہو جاتا ہے. لوگ ٹائم کے لیے یا کسی مجبوری کے تحت اس کی عزت کریں تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے متکبر شخص، اور اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اور جو شخص لوگوں کے دل سے اترتا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ پھر اچھا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت ہمیں تکبر جیسی قبیح بیماری سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، عاجزانہ طبیعت نصیب فرمائے. کیونکہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، ومن تکبر للہ وضعہ اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتے ہیں، اور جو شخص جو ہے وہ تکبر اختیار کرتا ہے اللہ اس کو پست کر دیتے ہیں، اللہ اس کو نیچا کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عاجزی اور انکساری، بردباری، ہمدردی والی زندگی نصیب فرمائے. تکبر سے، گھمنڈ سے، غرور سے، بڑائی سے، دکھاوے سے اللہ رب العزت تمام ایسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے جس میں ہلکا سا بھی تکبر کا شائبہ ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.